آج تو ولی بننا بہت آسان ہے. جس کو ولی بننا ہو اس کو کیا چاہیے؟ 10-5 انگوٹھیاں لے لے، 2-4 چادریں اوڑھے اور بال جو ہے وہ لمبے کرے اور جو ہے وہ بس حقیقت کی اور معرفت کی باتیں کرنا شروع کر دے. لوگ اس کو ولی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہی ولی ہے، کیونکہ یہ تو بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، یہ تو شریعت کی بات نہیں کرتا، حقیقت کی بات کرتا ہے، معرفت کی بات کرتا ہے، تو یہی ولی ہے. یہ علماء یہ کیا جانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں، بولو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، معاشرے میں ہوتے ہیں، علماء کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یہ تو بڑی شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ تو بڑی قانون شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو رموز کی بات کرے، جو معرفت کی بات کرے، جو حقیقت کی بات کرے، وہ ولی ہوتا ہے. سنو، حضرت شیخ محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز شہباز دکن کہتے ہیں کہ حقیقت اور معرفت کی بات تو میں نے زندیقوں سے بھی سنی ہے، شیطانوں سے بھی میں نے حقیقت و معرفت کی بات سنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں چرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ معرفت کی بات تو زندیق نہیں کرتے، لیکن شریعت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا. شریعت کی بات وہی کرے گا، طریقت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا. اس لیے ولی کسی غیر کو یوں ہی نہ تسلیم کر لیا کرو، بلکہ سمجھو کہ ولایت ہے کیا. ولی کہتے کس کو ہیں؟ کس کو ولی کہتے ہیں؟ جس پیر کی پاپولرٹی زیادہ ہو جائے، جس کے یورپ دورے زیادہ ہو جائیں، جس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہو جائے، کیا وہ ولی ہوتا ہے؟ کیا یہی ولی ہونے کی دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ اور غور کرو. سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے. اللہ یاد رکھنا، ہر ولی، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. ہر عالم ولی نہیں ہے، توجہ ہے، ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ہے. ہر ولی عالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی جاہل کو دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسے کسی جاہل کو اپنا دوست بنائے گا؟ جب وہ کسی کو ولایت دیتا ہے تو پہلے علم عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہر ولی علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے. وہ شریعت کی بات کرتا ہے، طریقت کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے، لیکن پہلے شریعت کی بات کرتا ہے، علم پر محنت کرتا ہے. حضرت امام ابو القاسم کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اجازت دے دے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ علم حاصل کرنے. حضرت امام ابو القاسم القشیری نکلے، لیکن جب گھر سے نکلے تو ماں نے مصلی بچھا دیا اور ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میرا بیٹا علم حاصل کرنے نکلا ہے، لیکن میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس کا فراق برداشت نہیں کر سکتی. اے میرے مالک کوئی صورت پیدا کر دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے. ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے 80 سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے بھیجا، لیکن ان ماؤں کو بھی سلام ہے جن کے دل میں اپنے بیٹوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 80 سال کی عمر ہے نا. 80 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ماں چاہتی ہے اس وقت بیٹے میری خدمت کریں، باپ ہو تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میری خدمت کرے. 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا عبد القادر جاؤ علم حاصل کرو، اور جانتی تھی کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، ولیہ تھیں. فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب حشر میں ملاقات ہوگی، حشر کے دن ملاقات ہوگی. کبھی توجہ کرو اور سوچو تم نے اپنے بچوں کو کتنا علم دیا ہے، کتنی محنت کی ہے اپنے بچوں کو علم سکھانے پر. کاروبار نہ سیکھے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو، تمہاری دکانداری نہ چمکائے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو. حضرت میرا بچہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، میرا بچہ تو نافرمان ہو گیا، میرا بچہ تو میرا کہنا نہیں سنتا، دکان پر بیٹھتا نہیں، کاروبار کرتا نہیں اور میرے کہنے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں تیرا کہنا نہیں مانتا تو تیرا دل اتنا دکھتا ہے، اور تو جو ہے وہ 50 سال سے اپنے رب کا کہنا نہیں مان رہا ہے. بتا تیرا رب غضبناک ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ سمجھنے والے
والی بات ہے، کتنا تم نے اپنے بچوں کے علم کے لیے محنت کی ہے. یہی وجہ ہے آج جہاں دیکھو تمہاری زبان پر شکوے تو ہیں، شکایت تو ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑی خرافات ہو رہی ہے. حضرت قربانی میں مسئلے، بوشر خانوں میں مسئلے، ہماری اذان پر مسئلے، لاؤڈ اسپیکر پر مسئلے، ہمارے گاؤں پر مسئلے، دیہات پر مسئلے، سماج پر مسئلے. کن کن مدوں کی بات میں کروں گا یہاں؟ یہ کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے. ہر خطیب کا موضوع یہی ہے، ہر فقیہ کا موضوع اس وقت یہی ہے، ہر پیر کا موضوع اس وقت وہی ہے. لیکن میں تمہاری شکایت کی بات نہیں کروں گا، میں تم سے صرف اتنا کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا، خدا کی قسم اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو اور انہیں اللہ کے ولیوں کا دربان بنا دو. 10 سال کے بعد اسی سرزمین پر مجھ سے ملنا. خدا کی قسم جو لوگ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تمہاری توہین کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری چپلیں سیدھی کرتے نظر آئیں گے، تمہارے جوتے 10 سال محنت کرو، 10 سال محنت کرو علم پر. خوب پیسے تم نے خرچہ کیے ہیں شادیوں پر اور بھی بہت ساری خرافات پر. میں تنقید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں علم پر بھی تھوڑا پیسہ خرچہ کر لو، بچوں کو علم بھی دو. اور یاد رکھنا، علم دینا تو اولیاء کی محبت بھی دینا، اولیاء کے در کا دربان بھی ملانا. ورنہ کتنے ایسے جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن ولیوں کی قربت حاصل نہ ہو سکی. قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم لینے والے، حدیث کا علم لینے والے کیا سے کیا ہو گئے؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا سے کیا ہو گئے؟ اور آج بھی دنیا چاہتی. دیکھو ہمارے ہاں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں نا، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے، ہارورڈ سے پڑھ کر آئے. ارے یہ تو بڑی باتیں ہیں. کوئی علی گڑھ سے پڑھ کے آ جائے تو پھر دیکھو اس کے مزاج میں ترمیم کیسے آتی ہے، بدلاؤ کیسے آتا ہے، باتیں کیسی کرتا ہے. تھوڑا سا قوم مسلم میں علم کا گراف اونچا ہو، کوئی میڈیکل سائنس میں چلا جائے، کوئی کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، تو پھر دیکھو کہ وہ اولیاء پر کیسی بات کرتا ہے. ارے یہ تو سنی لوگ، بیوقوف لوگ ہیں، ولیوں کی چادر اٹھانے والے، ولیوں کا لنگر کرنے والے، دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ علم نہیں ہے جو تم نے حاصل کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے اولیاء کا مرتبہ کیا ہے. اگر تم نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ اولیاء ہیں کیا. یہ کون سا علم ہے جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے؟ کیسا علم ہے؟ ابھی غور کرو. غوث اعظم کی کرامت بیان کرو، دیکھو بڑے بڑے علم والے کھڑے ہو جائیں گے. ارے غوث اعظم نے مردے زندہ کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڑی کو شفا دے دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو اعتراض کرنے والے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ میں وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، توجہ. میں ان پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کو وہابی بھی نہیں کہتے، غیر مقلد بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے. عقیدہ اس لیے ٹچ کر رہا ہوں بیچ میں چونکہ مجھے موضوع کا پابند نہیں کیا گیا ہے. کہا گیا اولیاء پر تبصرہ کریں، میں اولیاء پر بات کر رہا ہوں تو عقیدہ بھی بیچ میں چلے گا. توجہ آپ کی رہے. لوگ کہتے ہیں حضرت کیسے کوئی مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، مردہ کیسے کھڑا ہو جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ میں کہتا ہوں اچھا کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر آئے ہیں، تفسیر پڑھ کر آئے ہیں، علم حدیث لے کر آئے ہیں. دکھائیے کسی صحابی نے مردہ زندہ کیا ہو. سب سے بڑا طبقہ تو وہ ہے، دکھائیے کسی نے زندہ کیا ہو. آپ کہتے ہیں غوث الاعظم نے مردے زندہ کر دیے، کیسے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کبھی غور کرو، قرآن کو پڑھنا تو خدا کی قسم اولیاء کے طریقے سے پڑھنا، اولیاء کے طریقے سے قرآن کو پڑھو. جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو طریقہ مفتی اعظم ہند نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے سے قرآن کو پڑھو اور پڑھ کر دیکھو. ہر مسئلے کا جواب تمہیں قرآن میں ملے گا. یہ کہنے والے کہ یہ رضویوں کا، سنیوں کا طریقہ ہے لنگر کرنا، چادر کرنا، یہ بدعت ہے، خرافات ہے. کبھی قرآن پر غور کرو. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ بیٹھ جائیے. جو لوگ آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، میرا وقت کم ہے میرا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے میں کچھ باتیں سمجھا سکوں گا. اگر جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا پلیز آپ تھوڑی دیر فل کنسنٹریٹ کیجئے، سنیے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں.
مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، پڑھا جاتا ہے نا؟ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اس میں اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کے مردہ زندہ کرنے کا تذکرہ ہے سورہ یاسین کے اندر۔ قرآن پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور اس وقت میں حضرت علامہ آلوسی کو کوٹ کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی، ان کا عقیدہ آخرت پر کمزور ہونے لگا، ان کا عقیدہ آخرت سے ہٹنے لگا، اور اتنی بت پرستی شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 لوگوں کو ایک بادشاہ کی طرف بھیجا، بہت توجہ سے سننا، ایک بادشاہ کی طرف بھیجا جو بت پرست تھا۔ جانتے ہو ان دونوں لوگوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام تھا صدوق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ میری امت میں شرک بڑھ رہا ہے، میری امت میں بت پرستی بڑھ رہی ہے، تو تم اس بادشاہ کی طرف سفر کرو۔ دونوں صادق اور صدوق جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم پر بادشاہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد واقعہ لمبا ہے اور ہر تفسیر کی کتاب میں آپ کو واقعہ ملے گا، نام الگ الگ ملیں گے لیکن مفہوم وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بعض نے ان کو نبی اور رسول بھی کہا ہے، لیکن میں جس امام کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ان کو ولی کہا ہے، اور میں اس پر دلیل بھی قائم کر سکتا ہوں۔ خیر، انہوں نے جو ہے وہ دونوں صادق اور صدوق تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد انہوں نے قوم کو منع کیا کہ دیکھو تم شرک نہ کرو، دیکھو تم یہ حرکت نہ کرو، دیکھو تم یہ کام نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم اس کی عبادت کرو۔ بادشاہ کو پتا چلا، جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے انہیں اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا، جیل خانے میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈال دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک شخص کی طرف اس کو خواب میں اشارہ کیا، ان کا نام شمعون تھا۔ کہا کہ میرے 2 لوگوں کو بادشاہ نے قید کر لیا ہے، تم جاؤ اور تم جا کر کے ان کی سفارش کرو اور امت کی اصلاح کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ تیسرا شخص جس کا نام امام آلوسی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ان کا نام شمعون تھا۔ وہ بڑے ذہین تھے، بڑے دانش مند تھے، عقل مند تھے۔ انہوں نے جانے کے بعد فوراً اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اپنا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ خاموش رہے، اپنی پہچان کو چھپا لیا اور بادشاہ کی فوج میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج میں داخل ہو کر دھیرے دھیرے بادشاہ کا اعتبار حاصل کرنے لگے، بادشاہ کا اعتماد حاصل کرتے رہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ بادشاہ نے ان کو اپنا معتمد سمجھا اور ان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جب اپنا وزیر بنا لیا تو ایک دن بادشاہ کا موڈ اچھا دیکھ کر جناب شمعون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں کتنے لوگ قید ہیں، آپ کے قیدیوں میں کتنے لوگ ہیں، کہیں کوئی مجبور تو آپ کا قیدی نہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ بے گناہ تو آپ کا قیدی نہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو سب ظالم لوگوں کو قید میں رکھا ہے۔ شمعون نے کہا نہیں، آپ ذرا سا توجہ تو کریں، 2 لوگ آپ کے قوم پر آئے تھے اور ان کو آپ نے اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، وہ تو فتین لوگ تھے، وہ تو فتنہ پھیلا رہے تھے، وہ تو معاشرے میں فتنہ ڈال رہے تھے، وہ تو قوم میں فتنہ پیدا کر رہے تھے۔ دیکھو، ہر زمانے کے اندر راہ حق کے مسافروں کو یا حق کی طرف دعوت دینے والوں کو فتین کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر صحابہ کو بھی مدینے کے منافق فتین کہتے تھے کہ یہ تو فتین لوگ ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ہر دور کو اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں کوئی حق کی طرف بلائے گا لوگ اسے فتین کا تمغہ دے کر اس کو کنارے کر دیں گے۔ یہی دور آج بھی ہے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں نبی کے عشق کی، آج جب ہم بات کرتے ہیں نبی کے گستاخوں کی، تو عوام کہتی ہے، عوام میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو فتین لوگ ہیں، جہاں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں، فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور فتنہ برپا کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا فتنہ پیدا کیا؟ ارے صاحب اس جلسے میں گئے، وہاں وہابیوں کی بات کر دی، فلاں جگہ گئے وہاں گستاخ رسول کی بات کر دی، یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ارے نادانو، تم ہم کو فتنہ پرور کہتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کو فتنہ پھیلانے والا کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، نبی کے غیب کو تسلیم کرنا فتنہ ہے یا نبی
یہ بتاؤ خدا کو سچا کہنا فتنہ ہے یا خدا کو جھوٹا کہنا فتنہ ہے؟ اٹھا کے دیکھو برائی نے قاتیہ، کیا خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ وہابیوں کا نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب اچھا ہے، جو کچھ بھی ہے سب بڑھیا ہے، لیکن فتنہ پھیلانے والے بس لکے اعلیٰ حضرت والے۔ میں کہتا ہوں اچھا، عشق رسول کرنا فتنہ ہے، حضور کی تعریف کرنا فتنہ ہے؟ دیکھو کتابوں کو، یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، پوچھے تیری بات رسا تم سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ کیا اس آواز کو فتنہ کہو گے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، جنتی ہے نثار مدینہ، کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ کیا اسی آواز کو فتنہ کہو گے؟ اور دیکھو یہ سنیوں کے نمائندوں کی آواز ہے، اور اگر ان باتوں پر اعتبار نہ ہو تو آگے بڑھ کے دیکھو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے، اسے فتنہ نہیں کہتے، فتنہ تو نبی کی گستاخی کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ اور اگر تم اس کے باوجود بھی سمجھتے ہو کہ ہم فتنہ پرور ہیں تو شوق سے ہمیں یہ تمغہ قبول ہے، داور محشر کی عدالت میں تم بھی حاضر ہوگے اور ہم بھی حاضر ہوں گے، پھر رب فیصلہ کرے گا کہ کون فتنہ پھیلانے والا تھا اور کون حق کی تبلیغ کرنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے غوث الورا کانفرنس شہزادہ حضور نہال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا یہ فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے۔ اولیاء سے محبت کرنا فتنہ ہے، اولیاء کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہونا فتنہ ہے، یا بے ادبی کرنا فتنہ ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ غلط ملت کر رہے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، میرا ٹاپک وہی ہے، میں ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، ولیوں کا مقام وہ ہے، اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ خدا کی قسم تم توجہ تو کرو، غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کیسے مسلک میں پیدا فرمایا، کتنا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا، کتنا بہترین نظریہ عطا فرمایا۔ کبھی غور کرو اور دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کیجئے۔ علم اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو کس طرح عطا فرماتا ہے، کیسے عطا فرماتا ہے، کس طرح سے علم دیتا ہے۔ کہنے لگیں، والدہ کہنے لگیں کہ اللہ میرے بچے کو واپس کر دے، اسے واپس دے۔ میں بیان کیا کر رہا تھا، معاف کیجئے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ صادق اور صدوق، یہ جو دو لوگ ہیں، اے بادشاہ سلامت، ان کو بلایا جائے اور ان سے بلا کر کے پوچھا جائے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کے پوچھا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور جس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا، کیا تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہ تم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس نشانی ہے، ہم کوڑیوں کو چھوتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے، ہم اندھوں کو، مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ ان کو بینائی عطا کر دیتا ہے، اور ہم اگر مردوں کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں اگر ہم مردوں کے حق میں دعا کریں تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ابھی میرے مطبخ کے مینیجر کا لڑکا فوت ہو گیا ہے، اس کی لاش کو لایا جائے اور لا کر کے تم دعا کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا تمہاری دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن سے پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ بچہ لایا گیا، نوجوان لایا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال 2 دن پہلے ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں تھا اور قبر کے کنارے دعا کی، لیکن میں مضمون کی طرف آتا ہوں، مفہوم کی طرف۔ آپ کو مضمون اسی مفہوم کا ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں
کہ وہ لاش لائی گئی. جب اس بچے کو لا کر سامنے لٹایا گیا تو یہ دونوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, اے اللہ ہم تیرے نبی کے بھیجے ہوئے ہیں, ہماری لاج رکھ لے اور اس بچے کو زندہ فرما دے. جب انہوں نے دعا کی تو جناب شمعون جنہوں نے ابھی تک اپنا اظہار نہیں کیا تھا, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا, انہوں نے دل ہی دل میں آمین کہا, دل ہی دل میں آمین کہا. ابھی دعا ہونی تھی کہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, زندہ ہو گیا. اور جیسے ہی زندہ ہوا بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, کیا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا. تفسیروں کو پڑھیے, کسی بھی مکتب فکر کی تفسیر کو پڑھیے, نام الگ الگ ملیں گے لیکن مفہوم ایک ہی ملے گا. اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے, اے بادشاہ ان تینوں کی بات مان لے, ان تینوں کی بات مان لے, ان تینوں کی بات مان لے. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں, وہ سچ کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا کیا حق کہہ رہے ہیں؟ کہا جب یہ میرا انتقال ہو گیا تھا, یہ دعا کر رہے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کی تائید فرما رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے امتیوں کی لاج کا سوال ہے, اے اللہ میری امتیوں کی لاج رکھ لے, میرے امت کے ولیوں کی لاج رکھ لے, مردے کو زندہ کر دے, مردے کو زندہ کر دے. خدا کی قسم میرے امام کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ولی, امت کے ولی کی دعا پر جناب عیسیٰ تائید کرتے ہیں تو پھر امت مصطفیٰ کے ولیوں کی دعا پر حضور کیوں نہیں تائید؟ واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم شہزادہ فاتح خیبر حضور سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی دعا پر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تائید فرماتے ہیں تو حضور کے امت کے ولیوں کی دعا پر حضور کیوں نہیں تائید فرمائیں؟ کہاں حضرت عیسیٰ, ان کا مقام ہماری سراخوں پر, لیکن میرے امام نے فرمایا نا کہ بنا آسماں منزل ابن مریم, گئے لامکاں تاجدار مدینہ. اللہ اکبر کبیرہ. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ, کیا مساوی دنا ہو, سب جہت کے دائرے میں تم جہت سے ماسوا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ, میرے حضور کی شان یہ. پھر مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن ولیوں کے لیے تائید فرمائی وہ ان کے بیٹے نہیں تھے, ان کی اولاد نہیں تھی, لیکن حضور غوث العظم تو میرے آقا کا خون حضور غوث العظم میں ہے. حضور غوث العظم تو اولاد رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر امت کے ولی کے لیے جناب عیسیٰ دعا فرماتے ہیں تو پھر حضور اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائیں گے؟ یاد رکھنا, ولی ہونا اور بات ہے اور سید کا ولی ہونا اور بات ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, ہر ولی سید نہیں ہوتا, ہر ولی سید نہیں ہوتا, لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے, ہر سید ولی ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ دیکھو آج آپ کی اس بستی میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے, دنیا جسے تاجدار مصولی حضرت سید گلزار ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ایسی بابرکت شخصیت. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. کیوں؟ قربت کی بنیاد پر. کس کی قربت کی بنیاد پر؟ حضور کی قربت کی بنیاد پر. کیونکہ ولی وہی ہوتا ہے جو جتنا زیادہ نبی سے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. جس کی قربت حضور سے جتنی زیادہ ہوگی اس کی ولایت کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا, یعنی کہ وہ اتنا بڑا ولی ہوگا, اتنا بڑا ولی ہوگا جتنا حضور سے قریب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو ولی ہے اولاد نہیں ہے وہ اتنا قریب تو نہیں ہو سکتا جتنا قریب اولاد ہے. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ایسی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام ہے, امت کے اولیاء کا مقام ہے. تو بتاؤ مردے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن یہ علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر انسان ان چیزوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو سمجھنا ہے تو علم کی طرف پیش قدمی کرو. اور دیکھو جب کوئی علم کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر کے اس کو تھام لیتی ہے, اور وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 70 ہاتھ بڑھتی, 70 ہاتھ